الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین جمعہ، ظاہری بات ہے کہ مختلف مقامات سے حج کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں. کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد اسلامی کیلنڈر کا ایک اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، وہ اللہ نے چاہا تو ہم کو ملنے والا ہے. آج کی تقریر یا خطبے کا عنوان بہرحال ذی الحج کی فضیلت نہیں، لیکن حکمت حج کے لیے جو لوگ روانہ ہوتے، حاجی جاتے ہیں، اس حج کی حکمتیں کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا. مسلمان اکرام، دیکھیے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر کچھ عبادتیں اور کچھ رسوم اور کچھ رواج نہ ہو، اور اسلام اس سے مستثنیٰ نہیں. اسلام میں بھی عبادتیں ہیں، رواج ہے، کچھ رسوم ہے، لیکن اصل فرق جو ہے کہ جو عبادت ہم کو سکھائی گئی ہے اور جو عبادت انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کی روح ختم ہو جاتی، اور یہ عبادت جو ہے صرف ایک ریچول یا ایک رسم بن کر رہ جاتی. اس کو آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کر سکتا ہوں. آپ سمجھیے کہ 100 لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس میں سے ایک ایسا اگر ہم ٹرائنگل بنائیں گے تو 70% لوگ اس 100 میں سے وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو صرف پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. پھر 70 میں سے 100 میں سے 25% یا شاید اس سے بھی کم ہو، یہ ایک اندازن بات کر رہا ہوں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. اور پھر باقی کے کچھ 2%، 3%، 5% جو مثلث کا، پیرامڈ کا جو سب سے چوٹی کا حصہ ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی روح تک پہنچتے ہیں. اور قرآن مجید کی روح کیا ہے؟ قرآن مجید کو پہلے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کی روح ہے. تو ایسے ہی دوسرے بہت ساری عبادتیں ہیں جن میں سے عبادتوں کی روح ختم ہو گئی ہے. اب صرف رسمن ہم کو کچھ رسمیں نظر آتی ہے، جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جوان جو ہے بڑے بڑے جانور اور خوبصورت جانور 50,000 1,00,000 روپے کا جانور خرید کر اپنے محلوں میں گھماتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے دن ان کی قربانی کرتے ہیں. لیکن وہ قربانی کے پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہے، اس روح سے ناواقف. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، قربانی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ قربانی کی سنت
सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। ये सुन्नत क्या है, ये क्यों इस ज़बीहा जो है ये क्यों रखा गया है, इसमें भी कुछ हिकमतें हैं। लेकिन आज बहुत सारी हिकमतें जो है वो हज से मुताल्लिक है, और जब हज का नाम आता है तो बैतुल्लाह का नाम आता है, बैतुल्लाह का नाम आता है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम याद आता है। और अगर आप देखेंगे कि हज के जितने अरकान है इन सब का ताल्लुक बराहे रास्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा से जुड़कर है या उनसे मंसूब है। तो सबसे पहले हज जो है हमको उस हस्ती की याद दिलाता है जो हमारे जद्दे अमजद अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में अंबिया का सिलसिला उनके घराने तक महदूद रहा। और हमको ये जानकर भी बड़ी खुशी होना चाहिए, जो मैंने आयत आप सूरह बकरा की आपके सामने पढ़कर सुनाई कि वाइज यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल बैतुल्लाह के कवाइद बेस को, उसकी बुनियादों को उठा रहे थे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये काम जो हम तेरे लिए कर रहे हैं, तेरे लिए दुनिया का जो पहला इबादत खाना जो बनाया गया था उस इबादत खाना की तामीर नौ कर रहे हैं, तू हमारी तरफ से इसको कबूल कर। और फिर उन्होंने एक जो दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ये दुआ है। चूंकि हजरत इस्माइल साथ में थे तो जाहिर बात है कि ये दुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन या उनकी नस्ल के लिए थी कि इनमें से एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो इनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, कुरान और हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया करें। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। लेकिन इसमें हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तालीम है कि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 2500 साल पहले की गई थी। तो अल्लाह आपकी दुआ कब कबूल करेगा, किस हालत में कबूल करेगा? जो मांगा है आपने वो मिलेगा, या उससे बेहतर कुछ मिलेगा, या अल्लाह की मशीयत में कुछ और है? तो हमको दुआ के मामले में और इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए कि हमने दुआ मांगी और दुआ कबूल हुई। कभी कभी होता है, कुरान मजीद में आप पढ़िए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदियु अमला आमिलुम मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, फौरन दुआ खत्म हुई। ये आले इमरान के ये है। और उसके बाद में अल्लाह का जवाब आता है फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, कि उनके रब ने उनकी दुआ को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तुफैल में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग उस नबी के उम्मती है जो खैरुल मुरसलीन है, तमाम अंबिया के सरदार हैं। ये बात समझिए। और फिर आप अरकान हज के एक एक रुकन पर नजर डालिए, आपको साफ नजर आएगा कि हर रुकन का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी से है, या इस्माइल अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी से है, या बीबी हाजरा के जाते गिरामी से है। उसकी तरफ जो है मैं आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैंने ये कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के तुफैल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की, लेकिन उससे पहले बात जो सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला ने बयान की, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और ज्यादातर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि यहाँ हुआ की जमीर जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटती है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम क्या रखा, मुस्लिम। आज हम मुस्लिम नहीं रहे, हम बहुत सारे फिरकों में बढ़ गए, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारा नाम क्या रखा, मुस्लिम रखा।
آج ہم مختلف فرقوں میں اور مختلف مکتب فکر میں اور مختلف مسلکوں کے اندر بٹ گئے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, سلام کا جواب نہیں دیتے, کفر کے فتوے لگاتے ہیں. لیکن در حالانکہ اس مذہب اسلام کا ماننے والا ہر شخص, ہر بندہ جو ہے وہ مسلم ہے. اور یہ نام کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے. تو یہ بات بھی آج آپ سنتے چلیں اور اس کو یاد رکھیں. اب حج کے جو پورے ارکان ہیں, آج بہت ہی مختصر انداز میں اس میں سے کچھ ارکان کی حکمتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جب حج کا نام آتا ہے نا, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نام آتا ہے وہ 2 سفید کپڑے, انسلے کپڑے, سفید کپڑے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں. احرام. میں نے کہا نا کہ ہم بھی احرام پہنتے ہیں, ہر کوئی احرام پہنتے ہیں. 30 لاکھ لوگ ہر سال حج کی سعادت سے مشرف ہوتے ہیں. لیکن احرام, کیا کبھی کسی نے احرام کے اوپر غور کیا کہ احرام کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہے؟ تو پہلے میں آج احرام کے اوپر کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں گا. دیکھیے, انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے نا. میرا لباس دیکھ کے, آپ کا لباس دیکھ کے سامنے والا پہچانے گا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے, یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, یہ تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہے لنگی پہننے والا کہ یہ ملیشیا سے تعلق رکھتا ہے ڈیزائن والا شرٹ والا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام امتیازات کو ختم کرنا ہے. آپ کو 2 سفید طاہر پاک چادریں آپ کو اوڑھنا ہے. یہ آپ کا احرام. یعنی اللہ تعالیٰ نے احرام پہنا کر تمام اپنے مسلم بندوں کے درمیان جو امتیازات تھے, ان امتیازات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آپ جب جائیں گے کعبۃ اللہ میں اور حرم شریف میں اور مینا میں اور عرفات میں, آپ کو سفید کپڑوں میں لاکھوں لوگ نظر آئیں گے. اس میں آپ کسی کے بارے میں تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ جو مسلم بندہ جو ہے, یہ اللہ کا بندہ امیر ہے, غریب ہے, پڑھا لکھا ہے, جاہل ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, اور کہاں سے آیا ہے. اللہ یہ کہ کچھ لوگوں کی شکلوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں سے آیا, یہ یہاں سے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ باقی رکھا جائے. ہم جب حج کر کے واپس آئے تو یہ مساوات کا جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم کو احرام پہنا کے دیا ہے کہ ہم اللہ کے ہر بندے کو اپنا جیسا کیا سمجھے؟ بندہ سمجھے, ایک بندہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا, کس میں فرق نہ کریں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بند نواز. یہ جو ہے اسلام یہ چاہتا ہے, یہ مساوت کی تعلیم دیتا ہے. اور احرام دیکھیے, دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جب احرام انسان پہنتا ہے نا, تو احرام آپ کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ بعض لوگ اپنے احرام کو بچا کے رکھتے ہیں. کس دن کے لیے بچا کے رکھتے ہیں؟ کہ میرے اس احرام سے مجھے کیا کیا جائے گا؟ کفن پہنایا جائے گا. تو جب ہم احرام پہنتے ہیں تو ہم کو کفن کی یاد آتی, موت کی یاد آتی. اور موت کی یاد آنے کے بعد میں ظاہری بات ہے کہ انسان کے دلی کیفیت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک حدیث میں بتایا کہ وہ اکثر حازم اللذات یعنی الموت, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, جو تمام لذتوں کو کیا کرنے والی ہے؟ ختم کرنے والی. آپ کے دل میں خواہش آئی کسی لڑکی کو دیکھ کر, کسی عورت کو دیکھ کر, یا کچھ حرام کا کام دیکھ کر یا غلط کام دیکھ کر, فوراً تصور کرو کہ تمہارا مردہ جسم اس غسل کے تختے کے اوپر پڑا ہوا ہے اور تمہارے دوست اور احباب تم کو کیا دے رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آپ کی ناجائز خواہشات کا غلبہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا.
अक्सर हाजिम लज्जात यानी अलमौत। तो कफन का तस्वुर आते ही के साथ दूसरी बात, आप जब एहराम पहनते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि ये लिबास जिसमें मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहा हूं, जिंदगी भर, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा वजूद, मेरे सारे कपड़े मेरे गुनाहों से क्या है, लथपथ है। मैं इस गुनाहों के चोले को हटा के बाहर रखता हूं और एक नया चोला इख्तियार कर रहा हूं, मैं एक नया लिबादा इख्तियार कर रहा हूं। और ये लिबादा क्या है, ये लिबादा है नेकी का, तकवे का लिबादा है। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जब आप वापस आए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का हज कबूल कर लिया गया वो अपनी गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसा एक बच्चा अपनी मां की बतन से निकलने के बाद में पाक और साफ होता है। तो इसीलिए पिछले जमाने में आपने देखा होगा कि लोग बुढ़ापे में हज को जाते थे, बोले मैं हज को जाऊंगा, पाक और साफ होके आऊंगा और उसके बाद में जो है नेकी की जिंदगी बसर करूंगा। तो हमको ये बात समझना चाहिए कि ये जो एहराम पहन रहे हैं और हम ये गुनाहों का चोला लिबादा उठाकर फेंक रहे हैं, इसको दोबारा एहराम हटाने के बाद में, घर पे आने के बाद में उसी गुनाहों के चोले को नहीं पहनना है। हमको उसी नेक नियति के साथ में उसी तरीके से अमल करना है, क्योंकि अब हम तमाम गुनाहों से पाक और साफ हो गए। चौथी बात एहराम की, देखिए एहराम पहनने के बाद में हम मीकात पर पहुंचने के बाद में हम क्या कहते हैं, नीयत बांधते हैं और तलबिया पढ़ते हैं ना, तलबिया पढ़ते हैं। मीकात क्या है, मीकात वो जगह है जहां से जो है हरम की हुदूद शुरू होती है। हिंदुस्तानियों के लिए यलमलम है, कुछ दूसरे लोगों के लिए ताइफ है, कुछ दूसरे लोगों के लिए जुल हलीफा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता चलूं, अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है, कि अगर आप पूरे कुर्रे अर्ज दुनिया में जितनी आबादी मौजूद है उसका अगर आप सेंटर लेंगे तो उसका सेंटर जो है, मरकज जो है, वो क्या है, बैतुल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने अपना घर दुनिया की आबादी के बिल्कुल मरकज में रखा है और चारों तरफ से लोग जो है उस मरकज की तरफ भागे भागे बहुत ही अल्लाह की शुक्र और ईमान की ऐसी दिली कैफियत कम नजर आती है। जिन लोगों को इसका तजुर्बा हुआ है वो जानते हैं कि जब काफिले के काफिले तलबिया पुकारते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये किस बात का, ये तलबिया जो पढ़ते हैं, ये क्यों तलबिया पढ़ने का हुक्म दिया गया है? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया था कि अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। अल्लाह ताला ने क्या कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि लोगों को हज की दावत दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा है अल्लाह मैं अरब के अंदर खड़ा हूं, मेरी दावत दुनिया के कोने कोने में कैसी पहुंचेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुतुब शुमाली से लेके तो कुतुब जुनूबी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके तो यहाँ अमेरिका कनाडा तक तमाम तरफ से लोग जो है अल्लाह के घर की जियारत के लिए आते। तो दुआ मांगना हमारा काम है, लेकिन ईमान किस पे रखना है, अल्लाह पे रखना है कि अल्लाह हमारी दुआ को किस तरीके से कबूल करेगा और किस तरीके से उसको पूरा करेगा। वही है जो तमाम चीजों पर कुदरत रखता है और उसने भी हमको अदम से वजूद में लाया है। कुछ साल पहले मेरा वजूद नहीं था कल्याण में या दुनिया में, अल्लाह ताला ने मुझे आदम से वजूद में लाया। तो ये बात जो है हमको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने जो आवाज दी वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, के हज के लिए आवाज दो, इसलिए जो हम तलबिया पढ़ते हैं उसके अल्फाज क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक
عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوا. ہر حاجی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، لبیک میں حاضر ہوا. یہ اس دعا کا یا جو حکم ہے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. ہر حاجی جو ہے وہ جواب دے رہا ہے اور میقات پہ پہنچ کر جو ہے وہ نیت کرتا ہے. میقات پر پہنچنے کے بعد میں دو اور چیزیں ہوتی ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے اندر کچھ جانوروں کی خصلتیں ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا جب میں اس کی تشریح کروں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام جس میں عالم اسلام کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو امام غزالی کو نہیں مانتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ جانور کے خصلتیں ہوتی ہیں. ہر انسان میں ایک کتا بھی ہوتا ہے، ہر انسان میں ایک سور بھی ہوتا ہے، ہر انسان میں ایک بھیڑیا بھی ہوتا ہے. وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کتا کیا ہوتا ہے؟ حریص، لالچ، ہمیشہ اس کی زبان باہر رہتی ہے اور رال ٹپکتی ہے نا. تو ہر انسان کے اندر ایک کتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک بھیڑیا ہے، شاطر، مکار، دوسرے کو نقصان پہنچانے والا، کھانے والا. اور تیسرا سور. سور کیسا ہے؟ نجس، ناپاک. تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے نفس کے اندر بھی وہ سب ناپاک جذبات آتے ہیں شہوتوں کی شکل میں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جب آدمی میقات پر پہنچتا ہے تو اپنے اندر کے ان تمام جانوروں کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. میرے اندر کا سور بھی ختم ہو جائے، میرے اندر کا بھیڑیا بھی ختم ہو جائے، میرے اندر کا کتا بھی ختم ہو جائے، کہ جب میں واپس پہنچوں تو میرے اندر یہ تمام جو خراب خصلتیں ہیں، یہ تمام خصلتیں واپس نہ آئے. ان کو میں نے اللہ کے راستے میں وہاں میقات پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اور یہی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ احرام پہننے کے بعد میں ایک حاجی کے لیے یہ بھی حلال نہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی کو یا چوٹی کو حرم کے حدود میں مار سکے. مارے، اس کے اوپر کیا دینا پڑتا ہے؟ فدیہ دینا پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرر رسانی سے، ایک نقصان دہ بندے سے ایک ایسے بندے میں تبدیل کر رہا ہے جو کیا ہے؟ غیر نقصان دہ ہے. سمجھیے کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ احرام پہنانے کے بعد میں کہتا ہے کہ ابھی اس احرام کے پہننے کے بعد میں تم کسی کو تکلیف نہیں دو گے، زبان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں، پیر سے بھی نہیں. اور ہم کو کتنا فلیکسیبل رہنا پڑتا ہے احرام پہننے کے بعد میں. اور اس وقت جب 30 لاکھ کا مجموعہ جمع ہوتا ہے، آپ کو جانے کے بعد میں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احرام پہنا کر ایک ضرر رساں، ایک تکلیف پہنچانے والے مخلوق سے ایک ایسی مخلوق بنا دیا، ایک ایسا بندہ بنا دیا جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا حج سے واپس آنے کے بعد میں. کیسا ہوتا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے، یہ ہم کو غور کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں احرام میں خاص بات جو دوسری ہے، جو آخری بات احرام سے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ احرام میں سادے کپڑوں کے ساتھ میں سادے چپل بھی ہوتے ہیں. آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو تیل لگانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو پرفیوم اور غازہ لگانے کی عبادت نہیں ہے. آپ ایک اللہ کے راستے کے مسافر، ایک راہب بن کر اللہ کی طرف جو ہے آپ جا رہے ہیں. مسافر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ اجنبی، اور جیسے کہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک مسافر ہوتا ہے. تو ہم جب جاتے ہیں حج کے لیے یا احرام پہن کر تو یہی کیفیت ہوتی ہے ہماری کہ اللہ کے راستے میں ہم ایک اجنبی، ایک مسافر، راہ بنا، پریشان حال، پراگندہ،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیا کرے؟ قبول کرے. یہ مقصد ہے یہ اس طریقے سے سادہ لباس کا اور اس طریقے سے احرام پہن کر جانے کا. اس کے بعد میں جو ہے سب سے پہلا کام جو حاجی کرتا ہے وہ طواف ہے. طواف کیا ہے؟ طواف کعبۃ اللہ کے 7 چکر ہے جو حجر اسود کے کارنر سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے کارنر پر ختم ہوتا ہے ایک طواف. ٹھیک ہے، ایسے 7 طواف اینٹی کلاک وائز. یہ بات یاد رکھیں، اینٹی کلاک وائز مطلب گھڑی کے یہ ایسے چلتے ہیں کاٹے، لیکن ہم جو ہے طواف اس طریقے سے کرتے. کیوں یہ چکر کیوں لگانے؟ کیونکہ ہم جس شعیرے کا چکر لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا جو چکر لگا رہے ہیں، یہ مرکز توحید ہے، توحید کا مرکز ہے. اور سمبولیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے رب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے ہماری زندگی کا ہر کام، ہماری ہر مصروفیت، ہماری ہر ایکٹیویٹی کس کے ارد گرد رہے گی؟ مرکز توحید، توحید کے ارد گرد رہے گی. اس سے ہم ہٹ رہنے والے. ہمارے زندگی میں کوئی شرک نظر نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں کوئی کفر نظر نہیں آئے گا. ہماری سیرت، ہمارا اخلاق، ہماری دن بن کی روٹین کاروائیاں، ہماری ہر چیز میں جو ہے ہم توحید کا خیال رکھیں گے کہ اس میں شرک اور حرام چیزیں شامل نہ ہونا پائیں. اور کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی سمجھایا ہے کہ یہ جو اینٹی کلاک وائز جو طواف کیا جاتا ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہماری جو کہکشاں ہے اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جو سورج بیچ میں ہے اور اس کے ارد گرد جو سیارچے اور سیٹلائٹس ہے، یہ سب سورج کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، سب اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں. یہاں تک کہ جو ایٹم ہوتے ہیں، جس کو ہم جو بھی ہمارے جسم کے ایٹم ہیں، جو بھی کیمسٹری میں ہم جتنے ایٹمز پڑھتے ہیں، ان کے جتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں، وہ الیکٹرانز بھی اپنے نیوکلیس کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ گھومتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو پوری جو کائنات ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ ہم آہنگ کر رہا ہے، سنکرونائز کر رہا ہے. We are getting synchronized with every other creation of the Lord. اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہے ان سب کریشن کے ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہم اینٹی کلاک وائز جو ہے طواف کرتے ہیں. طواف ختم کرنے کے بعد میں 2 رکعت شکرانہ نماز مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی. بہت مشکل ہوتا ہے، آج کل اتنا رش ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم. اس سے خاص بتانا یہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے کیا، اس کو پہچانے. یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ہٹا کے اس کو ہٹا کے اس کو ہاتھ مار کے اس کو ہاتھ مار کے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. ایسا نہیں. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کیا کیا؟ اونچا کیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے جیسے کعبۃ اللہ کی ہائٹ بڑھتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو کیا کرتا گیا؟ اونچا اٹھاتا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور نہ صرف یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پیروں کے نشانات مٹ جاتے ہیں. بڑے سے بڑے پتھر پر اگر آپ نشان بنائے تو مٹ جاتے ہیں وقت کے ساتھ میں. ہم تو 3000 سال سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں، 4500 سال کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم آج تک محفوظ رکھے اور ہم سے کہا کہ جا کر وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھو تاکہ تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا پر چلنے کی کیا ملے؟ توفیق ملے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمٹا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
اور جب ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے سب کو پورا کر دکھایا. تو ہم نے کہا کہ آج سے ہم تجھے تب سارے انسانوں کا کیا بنا دیں گے؟ امام بنا دیں گے. آج یہودی بھی مانتے ہیں ان کو اپنا نبی، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں اپنا نبی، اور امت مسلمہ بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. مطلب دنیا کی آبادی میں لگ بھگ 80 سے 85% انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیا مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں. لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا درکار ہے. تو اگر ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، یا صرف ہم رسومات کو ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بکرا لائے اور ذبح کر دیے، بس ہو گئی قربانی. ارے انہوں نے اپنے جوان بیٹے، 90 سال کے بوڑھے انسان نے اپنا اکلوتا ایک بیٹا 17-18 سال کا اللہ کے کہنے پر اس کے گردن کے اوپر کیا چلا دی؟ چھری چلا دی. یہ امتحان تھا. ہمارے تو امتحان بہت آسان ہے. 25,000 26,000 کا جانور لے کے آ جاؤ، جانور کو مارو اور یہ سمجھو کہ بس قربانی کی رسم ادا ہو گئی ہے. قربانی کی رسم نہیں ہے. ہاں، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خطبے کے دوران دھیان دے کر ہم خطبے کو سنیں. خطبے کے وقت آپس میں بات چیت کرنا، ہنسنا، یہ سب منع ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم خطبے کو سنیں، سمجھے اور اس کے اوپر عمل فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.